صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے۔ سبزیاں لے کر، تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے۔ لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی سبزی، تازی سبزی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے۔ اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے۔ حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے۔ بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے۔ تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آبی کہتے ہیں میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں۔ جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی، اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے۔ گھر والے کا دل رکھا، غریب صحابی کا، کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پرتکلف کھانا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے، اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو۔ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے، اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا۔ وہ خاتون آئی، بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہے ہیں. شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی. تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو. بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھون سکیڑ لیا یعنی گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں. ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے. ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی. کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ. ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے. مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا، 3 اونٹ لے کر کے آیا، بہت خوبصورت اونٹ. وہ زبیدی شخص تھا، وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں. اب اس نے قیمت لگائی، مہنگے بھی تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا، لیکن مکہ میں ابو جہل کی دادا گیری بھی چلتی تھی، گنڈا گردی تھی. وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، دادا گیری کرنے والے. ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار. بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار. ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس، یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں. اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا. میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا؟ کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو. اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص. آخر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں. کوئی اس کی نہیں سنا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا؟ کون ہے تیرے ساتھ دادا گیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا. میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی، ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. بازار میں حضور تشریف لائے, بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی, یہ اونٹوں کی قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے, مجھے منظور ہے. ابو جہل بھی کھڑا تھا, خاموش کھڑا تھا, دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا. حضور نے لگایا, 3000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے. اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ کوئی ہے جو مجھ سے اونٹ خریدے؟ حضور نے تجارت بھی سکھائی, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 اونٹوں کی قیمت وہ رکھی جو اس نے 3 اونٹوں کی رکھی تھی, بڑا کر کے. یعنی 3 اونٹوں کی 3000 تھی, حضور نے 2 اونٹوں کی قیمت 3000 رکھی اور اسی وقت بازار میں خریدار بھی آئے اور بک بھی گئے. ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا. 3000 جو حضور نے اس کو دیے تھے وہ 3000 2 اونٹوں میں واپس آئے, ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا. اس ایک اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا, دوسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا, اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا. یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے. ابو جہل کھڑا تھا, سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے, سیدھے اس سے کہا یا عمر, اس کا نام عمر تھا, اے ابو جہل, اے عمر, آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا, ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا. بھیگی بلی بن گیا.